الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، مضمون ہمارا چل رہا تھا قیامت سے پہلے 10 بڑی نشانیاں اور 10 بڑی علامتیں ظاہر ہوگی۔ ان میں سے جو علامت ہم سن رہے تھے وہ ہے دجال کا نکلنا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے آسمان اپنی 1/3 بارش کو روک لے گا، 1/3 بارش کم ہوگی، اور زمین اپنے اندر سے نکلنے والے گلوں میں سے 1/3 گلے کو روک لے گی۔ 1 سال 1/3 کم۔ دوسرا سال جب ہوگا، آسمان سے برسنے والی ہر سال جتنی بارش ہوتی ہے اس میں سے 2/3 کم ہوگی، 1/3 برسے گی۔ پیداوار بھی 2/3 کم ہوگی، کل پیداوار میں سے 1/3 پیدا ہوگا۔ تیسرا سال ہوگا اور پوری بارش آسمان روک لے گیا، زمین اپنی پیداوار روک لے گی، پوری دنیا میں قحط عام ہو جائے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گھروں میں پالتو جانور اور جنگل کے وحشی جانور جو بڑے دانت والے ہیں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، اور ایسی بھوک مری کے عالم میں دجال کا ظہور ہوگا، اور زمین سے غذائی جو نظام ہے، خوراکی جو نظام ہے، اور انسانوں کی ضرورتوں کی جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوگی کہ وہ دجال کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نقل فرماتی ہیں کہ اس طرح کی بات کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ واپس آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کی چوکھٹ کو 2 ہاتھ سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا، اسماء کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اور حضرت اسماء فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب پر غم و فکر طاری ہو گئی تھی، غم اور فکر طاری تھا۔ آپ کہیں گے آپ بھی تو 3 ہفتے سے سناتے ہیں دجال دجال، ہمیں بھی ڈر لگ گیا تھا، صحابہ کو ڈر لگ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اسماء، اگر میں زمین پر زندہ رہا اور میری موجودگی میں دجال کا ظہور ہو گیا تو دلیل اور حجت سے میں اس کو ہٹا دوں گا۔
آپ کہیں گے لیکن ہمارا تو انتظام کہاں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام اب تشریف فرما ہے اور ہماری نسلوں کی موجودگی میں شر غائب ينتظر، بہت بڑا شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جو دجال ہے. اور اس کے بعد قیامت ہے، ادھا و امر، بہت کڑوی چیز اور بہت بڑی بھیانک اور بڑی سب سے مصیبت جو انسانیت پر طاری ہونے والی ہے، وہ ہونے والی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اسما اگر میں زمین پر زندہ نہ رہا تو میرے بعد ہر مومن کے لیے میرا رب میری طرف سے وکیل اور خلیفہ اور کفیل رہے گا. لیکن کس کے لیے؟ مومن کے لیے. اس لیے ہمیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، فکر کی بات یہ ہے ہم اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر رکھیں. صبح و شام، ہر پہر، رات اور دن، اپنے اٹھتے ہر قدم، زبان سے نکلتے ہر بول، بدن کے تمام اعضاء سے ہونے والے ہر عمل پر ہم فکر کی نظر سے اپنی جانچ رکھیں کہ ہم سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے میں اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. ہمارا ایمان اللہ سلامت رکھے، ایمان سلامت رہے گا، اللہ تبارک و تعالی محافظ ہے. ایک روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دجال اس 61 سالی کے بعد، حضرت اسماعی فرماتے ہیں اس 61 سالی کے بعد ایک علاقے میں دیہاتی قسم کے کسان لوگوں کے پاس پہنچے گا اور کہے گا کہ تیرے اونٹ اور تیرے جانور مر گئے، اگر تو چاہے تو میں تیرے جانور زندہ کر دوں، لیکن تو مجھے اپنا خدا مان. اس کو ایمان کیا ہے اور رب کیا ہے اس سے وہ ناواقف نابلد ہوگا. وہ کہے گا پھر کر لو، ہم مان لیں گے. اللہ نے اس کو یہ ڈیل دی ہوگی کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کی ایک بھیڑ جمع رکھی ہوگی اور اللہ نے یہ اختیار اس کو دیا ہوگا بندوں کی آزمائش کے لیے کہ وہ شیاطین جانوروں کی شکل اور صورت اور اس کے دودھ والے اونٹنیاں اور گایوں وغیرہ کی شکل صورت اختیار کریں گے اور اس کی اونٹنیوں کے تھنوں سے زیادہ بڑے تھن ہو جائیں گے. یہ حالات ہونے والے ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحابیہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ آواز آئی الصلاۃ جامعہ، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. یہ اذان سے پہلے کی بات ہوگی، اذان شروع ہونے سے پہلے کی بات. فرماتی ہیں ہم جلدی جلدی مسجد میں جمع ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کروائی. ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام منبر پر بیٹھے، آپ کے ہاتھ میں آپ کا عصا مبارک بھی تھا. پھر آپ نے فرمایا لوگوں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر رہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم کو کسی رغبت کی بات اور کسی ڈر کی بات کے لیے جمع نہیں کیا ہے کہ کوئی رغبت کی بات پیش کرنی ہے یا کوئی ایسے ڈر کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو ڈرانا چاہتا ہوں میں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تمیم داری جو نصرانی تھے اور وہ مسلمان ہو کر آئے ہیں، وہ بات انہوں نے میرے سامنے پیش کی ہے جو میں تم کو پہلے سے کہا کرتا تھا. میں نے وہ بات چاہا کہ تم کو سناؤں، اس لیے تم کو جمع کیا ہے. پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمیم داری نے مجھے یہ بیان کیا کہ وہ اپنے قبیلے کے 30 لوگوں کے ساتھ سمندری سفر میں ایک بڑی کشتی میں سوار ہو کر نکلے. اس کشتی نے ان کو 1 مہینہ تک اس کشتی میں ہوا نے ان کو گھیرے رکھا، وہ کہیں چل نہ سکے. اور پھر ہوا ان کی کشتی کو ایک ایسی جگہ پر لے گئی جہاں ایک جزیرہ نظر آ رہا تھا اور سورج ڈوب رہا تھا.
قریب کی چھوٹی کشتیوں میں ہم سوار ہو کر کے اس جزیرہ پر پہنچے. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ایک بڑا جانور کی شکل میں، جس کا اگلا کیا ہے پچھلا کیا ہے نظر نہیں آ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، اس کے اتنے بڑے بال تھے. ہم نے اس کو پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، جاسوسی کرنے والی ایک مادہ ہوں. اس نے کہا سامنے ایک بڑا محل ہے، اس میں چلے جاؤ. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم کو جب اس نے کہا کہ سامنے ایک بڑا محل ہے وہاں چلے جاؤ، ہم کو ڈر لگ گیا کہ کہیں کوئی اور شیطان قسم کا وہاں ہو اور ہم پریشان ہو جائیں. خیر ہم گئے، دوڑے دوڑے وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑا جسم والا شخص ہے، اس پر بھی دوسری روایت کے مطابق بال لگے پڑے ہیں، اور اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن کی طرف زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور اس کے نیچے کے حصے کو بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں اچھل رہا ہے. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ ساتھیوں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم یہاں پہنچ ہی گئے ہو تو پہلے بتاؤ تم کون ہو. حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں. اس نے پوچھا پہلے تم بتاؤ کہ نخل بیسان یہ دو جگہ پر ہے، ایک ملک شام میں ہے اور ایک عرب میں ہے، جہاں پر کھجوروں کے بڑے درخت ہیں، کہ وہ باغ پھل دیتا ہے یا اس نے پھل دینا بند کر دیا؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اس پر پھل آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ سنو، ایک وقت آئے گا کہ وہ باغ پھل دینا بند کر دے گا. پھر اس نے پوچھا بحیرہ طبریہ، بحیرہ کا مطلب ایک کھاڑی، جیسے ہم کہتے ہیں کھمبات نی کھاڑی، بحیرہ طبریہ اس کا نام ہے. اس میں پانی ہے یا خشک ہو گیا؟ تو کہا نہیں، اس میں پانی برابر بھرا ہوا ہے، کہ سنو ایک دن وہ آئے گا کہ اس کا پانی خشک ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا ایک چشمے کا نام لے کر کے کہ وہ چشمہ، اس کا پانی اور اس سے کسان کھیتی کرتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے اپنی کھیتیوں کو سینچائی کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں خوب ہو رہا ہے. دجال نے پھر کہا کہ سنو، یہ بتاؤ کہ جب تم یوں کہتے ہو کہ ہم لوگ عرب کے ہیں، تو یہ بتاؤ عرب اس زمانے میں ان پڑھ سمجھے جاتے تھے. بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں اللہ نے ایک رسول بھیجا. ان پڑھوں کے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، مکۃ المکرمہ میں ایک نبی ظاہر ہو چکا، اور مکے والوں نے ان کو مکے سے نکال دیا اور وہ یثرب یعنی کہ مدینہ چلے گئے. پوچھا کیا ان کی عرب والوں کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی یا نہیں؟ یہاں جنگ ہو چکی ہے. کیا حال رہا؟ یہ ان پڑھوں میں جو نبی پیدا ہوئے ہیں وہ غالب رہے ہیں، وہ جیت گئے ہیں. دجال کہہ رہا ہے لوگوں کے لیے اور عربوں کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس نبی کی فرما برداری کرے. دجال جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے آنے والا ہے، وہ اپنے اس حال میں بھی اس کا یقین رکھتا ہے کہ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس نبی کی فرما برداری کریں. دجال نے پوچھا کیا حال ہوا؟ کہ عرب ان کے فرما بردار ہوئے ہیں. پھر دجال نے کہا سنو، اب تم نے بات بتا دی، ایک زمانہ اب قریب ہے کہ مجھے ان زنجیروں سے آزاد کیا جائے گا، اور میں پوری دنیا میں اپنی سواری لے کر کے کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی دیہات، کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جہاں میں پہنچ نہیں جاؤں گا.
یہ سب ہونے والا ہے. اور مومن کے لیے اللہ وکیل ہے، اللہ کفیل ہے، اللہ ہی محافظ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایات میں اس کی سواری تک کا تذکرہ فرمایا کہ ایک گدھے پر سوار ہو کر کے آئے گا، جس گدھے کے اس کان سے اس کان تک پہنچنے کے لیے ایک انسان اپنے 2 ہاتھ پھیلائے اور ایسا 70 مرتبہ ہو جائے. صفتیر وقت اتنی بڑی وہ اس کی سواری ہوگی. اگرچہ شراح حدیث نے اس حدیث کی تشریح میں بھی وہ کیسی سواری ہوگی، کیسا اتنا جلدی پہنچے گا، وہ اللہ کا اپنا کام ہے، اس کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوگی. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے متعلق پھر لوگوں کو کہا، کیا میں تمہیں یہی باتیں پہلے سے بتاتا نہیں تھا؟ صحابہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمیں پہلے سے یہ بات بتاتے تھے. ساری نشانیاں دجال کی، دجال کتنی مدت ٹھہرے گا، اس کی سواری کی، اس کے آنے سے پہلے 3 سالوں کی، یہ ساری نشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتلا رہے ہیں. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے پچھلی جمعہ کو عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ساتھ میں باغ بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی، اور اس کا آگ باغ ہے، اور اس کا باغ ہے وہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے. ساری نشانیاں متعین فرما دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی اپنے ایک نبی کو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل فرما کر بھیجیں گے، اور ان کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا. اور جہاں اس کا قتل ہوگا اس جگہ کا نام ہے اللد. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باب اللد پر اس کا قتل ہوگا. آپ علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرما دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے دجال ایسے پگھلے گا کما یذوب الملح فی الماء، جیسے کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. یہ نشانی ہے دجال کی، جو اس وقت میں اپنے ایمان کو بچانا بڑا اہم ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا. جو پہلی روایت پہ سنا رہا تھا اس میں حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ طیبہ ہے، ہاں یہ طیبہ ہے، ہاں یہ طیبہ ہے. اور آپ نے اپنی عصا کو منبر پر لگایا اور فرمایا کہ طیبہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. دجال خود کہتا ہے کہ میں جب مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا اس کے ہر دروازے پر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بٹھا دے گا اور فرشتہ تلوار سوتے ہوئے کھڑا ہوگا، میں اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایک روایت میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو میں نے خواب میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر میں یہ بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیت اللہ کے پاس ایک صاحب ہے جو 2 فرشتوں کے کندھے پر سہارا لیے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور وہ ایسے محسوس ہو رہے گویا ابھی وہ غسل کر کے آئے ہیں اور ان کے سروں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ عیسیٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کی ایک طرح کی نشانی ہے، اس لیے کہ قیامت سے قریب بھی آنے والے ہیں. پھر حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر میں نے دیکھا ایک اور شخص کو کہ جس کی داہنی آنکھ جو ہے وہ کھجور کی، وہ انگور کو نچوڑا گیا ہو اس حال کی ہے، یعنی عیبدار ہے، بائیں آنکھ سے سپاٹ ہے، اور وہ بھی بیت اللہ کے آس پاس گھوم رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دجال ہے. پھر ایک نشانی قیامت کے قریب ان بڑی نشانیوں میں سے جو 10 نشانیاں ہیں یہ ظاہر ہوگی، ایک جانور نکلے گا.
کہاں سے نکلے گا؟ ایک روایت کے مطابق صفا پہاڑی پھٹے گی اور اس سے نکلے گا، اور دوسری روایات میں طائف وغیرہ کا تذکرہ ہے، وہ نکلے گا، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہوگا، اور پوری دنیا میں موجود تمام انسانوں کا وہ گویا کہ اسکین کرے گا، کون مومن ہے کون کافر ہے، سب کا اسکین ہوگا۔ لوگوں کو وقتی اسکین سے ڈر لگ جاتا ہے، آخری وہ بڑا اسکین ہونے والا ہے، اور اس سے بڑا اسکین قیامت میں میدان میں ارض الشام ارض الحشر ہے، شام کی سرزمین حشر کی سرزمین بنائی جائے گی، اس سے بڑا اسکین وہاں ہوگا۔ اس سے اور زیادہ خطرناک اسکین پل صراط پر ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پل صراط ہے اور وہ بہت ہی زیادہ احد من السیف وادق من الشعر، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس پر آنکڑے لگے ہوئے ہیں، کس کے ساتھ خیانت کی تھی، کہاں مال میں گولمال کی تھی، اور کہاں کسی کے ساتھ خیانت کا معاملہ اور دھوکہ دھڑی کی تھی، اور کس طرح کے گناہ تھے، وہ آنکڑا پکڑے گا اور پکڑ کر لوگوں کو گرائے گا اور وہ جہنم میں گریں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو تیز رفتار اونٹ گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ یہ سب اسکین کے مقامات ہے۔ ایک انگوٹھے کے اسکین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسکین اصل ہے جس کا مدار ہی ایمان پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری پر رکھا گیا ہے۔ خیر وہ جانور نکلے گا اور وہ لوگوں کو اسکین کرے گا، کون مومن کون کافر، مہر لگ جائے گی، اور انسانوں سے بات کرے گا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک جانور کیسے انسان سے بات کرے۔ کل قیامت کے میدان میں زبانوں پر مہر لگے گی۔ سورہ یاسین شریف ہم روزانہ پڑھتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ اور پیر اللہ کے دربار میں بولیں گے، اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان کو اللہ تبارک تعالیٰ تھوڑی چھوٹ دے گے تو زبان بھی اپنے ہی بدن کے دوسرے اعضاء کو کہے گی لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے اور اس بولنے کا حکم دیا ہے جس نے تمام انسان کو اور اس کے تمام بدن کے تمام اعضاء کو پیدا کیا ہے۔ آج ہماری زبان جو بولتی ہے وہ بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، آنکھ بھی تو ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کا کام اللہ نے حوالے کیا ہے، ابھی تجھے دیکھنا ہے، کل بولنا ہے۔ آج انسان ایسے روبوٹ بنا رہا ہے کہ وہ ہماری بات کو کیچ کر کے اس کے اندر سسٹم رکھا ہے اور وہ آ کر کے بات کرے، دوائی رکھ دے۔ ڈر لگ گیا لوگوں کو کورونا کا اتنا کہ روبوٹ کھڑا کر دیا۔ تو آج جب انسان ایک ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ ہے وہ لوہا، ہے وہ ایلومینیم یا جس قسم کے مادے سے وہ بنا ہے، لیکن وہ بھی اندر رکھی کیسٹ کے ذریعے سے بول سکتا ہے، تو کیسٹ انسان بنائے اور لوہا بولے، کیا اس کیسٹ کو بنانے والا، اس لوہے کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ایک جانور انسان سے بات کرے؟ اور پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھلائی، وہ سنتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہیں پرندہ اڑتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ لیدوا للموت وابنوا للخراب، اپنے بچوں کو جنم مرنے کے لیے، گھروں کو آباد کرو ویران ہونے کے لیے۔ ہم نہیں سمجھتے، ان کی بولیاں وہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل وہ قدرت دے گا اس کو کہ وہ ہم سے بات کرے گا۔ آج ایک مرغی اپنے ساتھ اپنے چوزوں کو لیے گھومتی ہے، چوزوں کو معلوم نہیں ہے، مرغی کے بچوں کو معلوم نہیں ہے، اس کی یکایک نظر بلی پر پڑتی ہے، ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مرغی اپنے انداز کے صرف چیچی کر رہی ہے، لیکن سارے اس کے چوزے اور بچے اس کی ماں کی
پروں کے پاس میں جمع ہو جاتے ہیں اور پھٹافٹ وہ دوڑتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں ماں کی اس بولی میں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا لیکن وہ بچے سمجھ رہے ہیں کہ ماں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا کوئی دشمن آ چکا ہے. کل وہ جانور بولے گا. سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ یہ رب کے حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور آئندہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. ایک دن ہوگا کہ جب یہ سورج ڈوبے گا اور اللہ سے اجازت مانگے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو واپس ہونے کو فرمائیں گے اور وہ الٹی رفتار واپس آئے گا. ٹیکنالوجی پر اتنا اعتماد نہ کرو. اصل اعتماد کرنے کی ضرورت ہے علم غیب جو ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچا ہے. غیب کی خبریں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کل قیامت کے دن جو ہونے والا ہے قیامت سے پہلے جو ہونے والا ہے جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہونے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغیبات کا علم چھپی باتوں کا علم جو ہماری آنکھوں کے سامنے اوجھل ہیں ہم اندھیرے میں کھڑے ہیں ساری انسانیت بھٹکتی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہبری کے اور وہ اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ نے ہم سب کو پہنچایا. ٹیکنالوجی ایک دن ختم ہوگی. اللہ ساری زمین کو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. لوگ پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اتنے بڑے پہاڑ اتنا بڑا ہمالیہ فلاں جگہ تک کوئی گیا نہیں جو گیا وہ گم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی روئی کی گالوں کی طرح اڑائیں گے. ایک ہوا میں اڑتا نظر آئے گا اور ساری زمین ایک ہموار بغیر جسی بھی لگائے ہوئے اللہ سب پوری زمین کو سیدھا بنا دیں گے. یہ ٹیکنالوجی اور یہ ٹاور سب ختم ہونے والا ہے سوائے اللہ کے امر کے اللہ کی ذات کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ایمان پر کامیابی کا مدار رکھا ہے وہی باقی رہنے والی چیزیں ہیں. باقی یہ دنیا کی ساری چیزیں ایک زمانے میں مٹی تھی مٹی ہو جانے والی. اس لیے آنے والے حالات ہیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں اس پر یقین رکھ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے کام میں ہم سب لگے رہیں. سوائے ایمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آنے والے ان حالات میں ہماری حفاظت کے لیے ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں سچا اور پکا مومن بنائے رکھے اور ان باتوں پر ہمیں پورا یقین رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت باقی ہو ادا فرما دیں.